آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبۃ الصخرہ یعنی سنہری گنبد والی عمارت مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ اس کے آگے ہے، کالی گنبد والی عمارت۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبۃ الصخرہ یعنی سنہری گنبد والی عمارت ہی مسجد اقصیٰ میں شامل ہے۔ یہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، جمعہ کے دن خواتین اس عمارت میں نماز پڑھتی ہیں۔ قبۃ الصخرہ سے آگے قبلے کی طرف نشیب میں ایک مسجد ہے، اسے مسجد قبلی کہا جاتا ہے۔ یہ مرکزی مسجد اقصیٰ ہے، یہاں سے 5 وقت اذان ہوتی ہے اور امام یہاں سے جماعت کی نماز پڑھاتا ہے۔ جمعے کا خطبہ بھی یہاں سے دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہ مسجد اقصیٰ ہے اور اس کے باہر کا حصہ مسجد اقصیٰ میں شمار نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے یا یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ 35 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل پورے علاقے کا نام ہے، جس کے اگلے حصے میں مسجد قبلی ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے اور نماز کی امامت کرائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ پورا 35 ایکڑ کا حصہ مسجد اقصیٰ کا حرم کہلاتا ہے۔ اور حرم اقصیٰ میں 4 مزید مساجد ہیں، مسجد قبلی کے دائیں طرف مسجد براق، بائیں جانب مسجد مروانی اور مسجد اقصیٰ کے نیچے قدیم مسجد اقصیٰ، جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور پیچھے کی جانب قبۃ الصخرہ، یہ تمام مساجد مسجد اقصیٰ میں شمار کی جاتی ہیں۔ قبۃ الصخرہ کی عمارت اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے دور سے نظر آتی ہے، جسے عام طور پر لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے اور حرم اقصیٰ میں شامل ہے۔ یہاں بھی باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پوری 35 ایکڑ زمین مسجد اقصیٰ کا حرم ہے اور فلسطین کے مسلمان اسے مسجد اقصیٰ میں شمار کرتے ہیں۔ صرف مسجد قبلی یعنی کالے گنبد والی مسجد کو مسجد اقصیٰ نہیں کہتے۔ عثمانی خلفاء مسجد اقصیٰ کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، دل چاہتا ہے کہ کچھ معلومات آپ سب سے شیئر کروں۔ مسجد کی صفائی اور خدمت کے لیے 800 ملازمین تھے۔ مسجد اقصیٰ کا خطیب منبر پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ 4 خطبہ تھے، ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی اور ایک حنفی۔ مسجد اقصیٰ کے 50 مؤذن تھے، ہر ایک کی جگہ مقرر تھی۔ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں نے جو تعمیراتی کام کیے تو ان میں پہلا کام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آخری بات سلیمان القانونی نے کیا۔ جب القدس میں بند کلیسا کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے عیسائی آئے تو اس کو القدس کے قاضی نے ان کے لیے کھولا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جو عیسائیوں کے لیے پیغام تھا کہ ہم تمہیں عبادت کرنے کی اجازت تو دیتے ہیں لیکن بالادستی اسلام ہی کی ہوگی۔ القدس شہر میں 700 وقف شدہ عمارتیں، 17 مدرسے، 40 لائبریریاں، ضرورت مندوں کو مفت کھانا دینے کے لیے 3 ریسٹورنٹ، 70 مسافر خانے اور 4 کمیونٹی ہال تھے۔ عرب اس مقدس شہر کو القدس کہتے ہیں، جبکہ ترک قدس شریف اور یہود و نصارہ اس کو یروشلم کہتے ہیں۔